اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو ناپسند ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق پوچھتے ہیں اس میں قتال کے متعلق تو کہہ کہ اس کے اندر قتال ایک بڑی چیز ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اور وہ تو مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو اپنے دین سے ہٹا دیں اگر وہ اس کی طاقت رکھیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر وہ کفر میں ہی مر جائے تو یہ لوگ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ آگ والے لوگ ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے محترم احباب سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ اس حصے کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے میں نے بتلایا تھا کہ اس حصے کے دو مرکزی مضامین ہیں ایک قتال فی سبیل اللہ اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں مضامین 6 دفعہ بیان ہوں گے سورت کے اس دوسرے حصہ میں یہاں پر
ان آیات مبارکہ میں ان میں سے پہلا مضمون قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ مضمون اس سے پہلے سورت کے اس حصے میں 2 دفعہ گزر چکا ہے اور تیسری دفعہ اب یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قتال فرض کیا گیا ہے۔ فرض کی 2 نوعیت ہوتی ہیں، 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر چند افراد اس کو ادا کر لیں تو وہ سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اور فرض عین اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر بندے نے اپنا الگ سے ہی ادا کرنا ہے، دوسروں کا ادا کیا ہوا اس کے لیے کافی کوئی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے تو وہ فرض کفایہ ہے۔ علاقے کے اندر ایک وفات ہو گئی تو علاقے کے چند لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لی تو سارے علاقے کے لوگوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا۔ جن لوگوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے فرض چھوڑا ہے، گناہ کیا ہے، بلکہ ان کی طرف سے یہ ادا ہو گیا، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک علاقے کے اندر ایک وفات ہوئی ہے، علاقے کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں، وفات بھی ایک مسلمان کی ہوئی ہے، اور کوئی بندہ بھی اس بندے کا جنازہ نہ پڑھے اور بغیر جنازہ کے اس کی تدفین ہو جائے، تو پھر اس علاقے کے سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے، کیونکہ فرض کفایہ اس کے لیے کم از کم کچھ افراد کو تو نکلنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بھی نہیں نکلا تو پھر سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرض عین مثال کے طور پر ہم نے ابھی فجر پڑھی ہے تو یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ ہم چند لوگوں نے پڑھ لیے تو پورے قلعے والوں کی طرف سے ادا ہو گئی، بلکہ یہ فرض عین ہے، یہ ہر بندے نے یہ اپنی ادا کرنی ہے، دوسروں کی ادا کی ہوئی جو ہے تو وہ کافی نہیں ہو جاتی۔ تو فرض 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ جہاد یہ کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے اور کبھی فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ فرض عین یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت دشمن ہمارے علاقے کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہو اور ہمارے علاقے کے جو تربیت یافتہ مجاہدین ہیں یا جو فوج ہے وہ اس کے مقابلہ سے قاصر ہوں اور ضرورت ہو کہ دیگر افراد بھی شامل ہوں، تو پھر اس علاقے کے لوگوں کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے کہ جو بھی جنگ کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک ان کی تربیت نہیں بھی، لیکن بہرحال وہ جہاد کے اندر حصہ لیں۔ اگر اس علاقے کے لوگ کافی نہیں ہو رہے تو پھر قریب کے علاقے کے لیے واجب ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی حصہ لیں۔ اور اگر کبھی خلیفۃ المسلمین نفیر عام کا حکم دے دے کہ بھائی سب کو نکلنا ہے اب، تو پھر بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا تھا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر گویا کہ جہاد فرض عین تھا، اور اسی وجہ سے جو پھر پیچھے رہ گئے تھے ان سے باز پرس کی گئی، باقی مواقع پر جو پیچھے رہے ہیں ان کے سے باز پرس نہیں ہوئی، لیکن غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہے ہیں ان سے باز پرس کی گئی ہے۔ تو بہرحال جب خلیفۃ المسلمین امام المسلمین نفیر عام کا حکم دے دے کہ اب سب کو نکلنا ہے، تو پھر سارے جو صاحب طاقت لوگ ہیں، جو جنگ کی طاقت رکھتے ہیں، وہ سب کا نکلنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دشمن کسی ایسے علاقے کے اوپر حملہ آور ہوا ہے
کہ وہ علاقہ آپ سے دور ہے اور وہاں کے لوگ خود دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے فرض کفایہ کی حد تک ہے، پھر آپ کے لیے فرض عین نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر شریک ہوں۔ تو بہرحال کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر لڑائی قتال فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تم کو ناپسند ہوتا ہے۔ طبی طور پر جنگ کے اندر نقصان ہوتا ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے بندہ، مارا بھی جا سکتا ہے، اس لیے طبیعت جو ہے وہ اس کی طرف، جنگ اور جہاد کی طرف وہ راغب کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ یہ صحابہ کرام کو کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے جنگ ناپسندیدہ تھی، جہاد ناپسندیدہ تھا۔ صحابہ کرام نے تو اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ تو اپنی جانیں لڑا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن یہ ایک طبعی ناپسندیدگی جو مستقبل کے مسلمانوں کے اندر بھی آنی تھی، جیسا کہ دور حاضر میں تو بہت زیادہ موجود ہے، تو اس کا تذکرہ ہے کہ جہاد قتال تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن تمہیں پھر کئی چیزیں جو ہیں وہ جہاد سے روکتی ہیں، کئی سوچیں روکتی ہیں کہ میں اگر زخمی ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، میں اگر مر گیا میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، اس طرح کی چیزیں تمہیں روکتی ہیں جہاد سے، تمہیں یہ ناپسند ہوتا ہے۔ لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور دوسری طرف کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، تو تمہیں پتہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، تم تو صرف اندازے کر سکتے ہو، تمہارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تجھ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے اندر لڑنے کے متعلق۔ حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شریعت سے منع چلی آ رہی تھی۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم کا مہینہ سال کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے، پھر درمیان میں ایک رجب کا مہینہ آتا ہے، پھر سال کے آخری 2 مہینے ذیقعد اور ذی الحج، یہ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ان کی حرمت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بتلائی گئی، اور ان کے اندر لڑائی کرنا منع قرار دیا گیا۔ اس حرمت کا کم از کم نام کے حد تک قریش بھی خیال کرتے تھے، عملی طور پر تو وہ خیال کوئی نہیں کرتے تھے جاہلیت کے دور میں، بلکہ نسی کی رسم ایک ایسی بنائی ہوئی تھی کہ جس میں مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا جاتا، اور حقیقت میں جو حرمت والا مہینہ ہے اس کا نام تبدیل کر کے تو اس کو دوسرا مہینہ بنا کے تو اس کے اندر لڑائی کر لی جاتی، تو گویا کہ صرف نام کی حد تک تو وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن حقیقت میں حرمت والے مہینوں کا وہ احترام کوئی نہیں کرتے تھے۔ عملی طور پر یہ 3 مہینے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذیقعد اور ذی الحج سال کے آخری مہینے ہیں، اور ساتھ ہی اگلا سال شروع ہو جاتا ہے تو وہ محرم جو ہے وہ بھی حرمت والا ہے، تو یہ 3 مہینے عملی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا جو ہے یہ الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کے اندر لڑائی کے متعلق اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان کے اندر لڑائی ایک بہت بڑی چیز ہے، اجتناب کرنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے، بڑا گناہ ہے، بچنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی خیال کرو کہ اس کے مقابلہ میں 4 اور چیزیں ہیں، اور ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے۔ صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، دشمن اللہ کی راہ سے روک رہے ہوں، پھر بھی تم کہو کہ نہیں حرمت والے مہینوں کا احترام کر کے ہم بیٹھ جائیں، نہیں، جب دشمن اللہ کی راہ سے روک رہا ہے تو پھر تم بھی جو ہے وہ لڑائی کر سکتے ہو حرمت والے مہینے میں بھی۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے،
اور لوگوں کو اللہ کے انکار کی طرف لایا جا رہا ہے تو حرمت والے مہینے کی حرمت سے زیادہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ مسجد حرام سے روکا جا رہا ہے تو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت سے زیادہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، یا جو مسجد حرام کے اہل ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے کہ حقیقت میں مسلمان جو ہیں وہ مسجد حرام کے اہل ہیں تو ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت سے زیادہ بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اکبر عند اللہ، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس چیز سے ان میں سے ہر ایک بڑی چیز ہے۔ تو اگر یہ معاملات پیش آ رہے ہوں تو پھر تمہیں حرمت والے مہینے کا خیال کر کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان مہینوں کے اندر بھی، حرمت والے مہینوں کے اندر بھی لڑ سکتے ہو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب سن 2 ہجری کے اندر ایک سریہ بھیجا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے جس مارکہ کے اندر خود شریک ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جو جہاد کا مارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے خود اس میں شریک نہیں ہوئے، جو جہاد کی فوج بھیجی ہے تو اس مارکے کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا گیا 12 افراد پر مشتمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تحریر دی اور کہا کہ سفر شروع کر دو، 2 دن بعد جو ہے اس تحریر کو تم نے پڑھنا ہے، اس سے پہلے اس تحریر کو نہیں پڑھنا۔ 2 دن کا سفر ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن جہش نے تحریر نکالی، پڑھی، پتہ چلا اس میں لکھا ہے کہ مزید آگے بڑھتے جاؤ، نخلا کے مقام پہ پہنچو، وہاں پر ایک قافلہ کفار کا، تو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کفار کا قافلہ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، عالم الغیب تو تھے کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اب ایک قافلے کے ساتھ سامنا ہونا ہے، اس تحریر سے معلوم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بڑی جنگ ہو جائے، تو دیکھ لو تم سب، کیا تم سب جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اگر کسی کو اپنی جان پیاری ہے تو واپس چلا جائے۔ لیکن 12 کے 12 افراد سب نے کہا کہ نہیں، ہم تو آگے ہی بڑھیں گے، ہم واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال بطن نخلا میں پہنچے، اب وہ قافلہ سامنے آ گیا۔ بہرحال قافلہ وہ چھوٹا سا تھا، صرف 4 افراد کے اوپر مشتمل تھا۔ یہ جو 12 افراد یہاں سے چلے تھے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اونٹ گم ہو گیا۔ 2 افراد ایک اونٹ کے اوپر سواری کر رہے تھے، کیونکہ افراد 12 تھے، اونٹ 6 تھے، تو ان کا اونٹ گم ہو گیا، اس لیے یہ جو ہے یہ مجبوراً پیچھے رہ گئے تھے، یہ وہاں پر مارکے کے مقام تک نہیں پہنچ سکے، لیکن باقی بہرحال 10 افراد پہنچ گئے۔ اب مقابلے میں وہ جو قافلہ نظر آیا تو وہ صرف 4 افراد پر مشتمل تھا۔ اب صورتحال کچھ یہ پیش آ گئی کہ رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرنا منع ہے، لیکن اگر یہ اس قافلے کے اوپر حملہ نہیں کرتے، قافلہ جا رہا ہے مکے کی طرف اور اگلے روز انہوں نے حدود حرم کے اندر داخل ہو جانا ہے، تو پھر حدود حرم کے اندر بھی لڑائی کوئی نہیں کی جا سکتی۔ اب 2 میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا تھا کہ یا تو آج ہی حملہ کر دیں، حرمت والے مہینے کا خیال نہ کریں، اور یا پھر آج حرمت والے مہینے کا خیال کر لیں تو کل کو یہ حدود حرم کے اندر جا چکے ہوں گے، تو پھر حدود حرم کا خیال نہ کریں اور وہاں پر جا کے حملہ کریں ان پر۔ تو دونوں میں سے پھر صحابہ کرام نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ آج حملہ کر دیتے ہیں۔
حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حملے کا کوئی نہیں کہا تھا، جو خط کے اندر لکھا ہوا تھا وہ ان کی نقل و حمل کا جائزہ لینا جو ہے نا اسی حد تک تھے الفاظ، لیکن انہوں نے سمجھا کہ باقاعدہ جب بھیجا گیا ہے تو پھر حملہ بھی کرنا ہے، تو بہرحال انہوں نے پھر اس دن حملہ کر دیا۔ رجب کی یہ آخری تاریخ تھی۔ اس حملے کے اندر وہ جو 4 افراد تھے ان میں سے عمر بن عبداللہ خضرمی مارا گیا، اور یہ پہلا مقتول ہے جو کافروں کی طرف سے کسی جہاد کے اندر جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ 2 بندے قیدی بن گئے، ان میں سے کل 4 افراد تھے۔ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور حکیم بن کیسان یہ 2 قیدی بن گئے۔ ایک بندہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ جو 2 قیدی ہیں ان کو بھی مدینہ میں لایا گیا، ان سے مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اس مال غنیمت میں سے ان مجاہدین نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکالا جانا چاہیے اور باقی ہمیں آپس میں تقسیم کرنا چاہیے، تو انہوں نے اسی انداز میں کیا۔ بعد میں شریعت کا حکم بھی اسی انداز میں آیا، تو یہ سب سے پہلا خمس ہے کہ جو نکالا گیا شریعت اسلامیہ کے اندر۔ سب سے پہلا مقتول جو کافروں کا ہوا وہ بھی یہی اسی مارکہ میں ہے۔ سب سے پہلے جو 2 قیدی بنائے گئے وہ اسی مارکہ میں بنائے گئے۔ تو بہرحال اب مدینہ کے اندر ان 2 قیدیوں سمیت پہنچ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ حرمت والے مہینے میں نے حملہ کرنے کا تو کوئی نہیں کہا تھا، تو یہ تم نے مناسب نہیں کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بندہ مارا گیا تھا عمر بن عبداللہ خضرمی، اس کی دیت بھی ادا کی، اور یہ جو 2 قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن مشرکین وہ پراپیگنڈا کرنے لگے کہ دیکھو جی یہ نبوت کے دعوے دار ہیں اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ حرمت والے مہینوں کی حرمت پہ اعمال کر رہے ہیں۔ تو اس پراپیگنڈا کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ تم اپنے کرتوت کوئی نہیں دیکھتے، یہاں سے ہجرت پر مجبور کس نے کیا تھا، مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالا کس نے تھا، کفر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دھکیل رہا ہے تو کون دھکیل رہے ہیں، تم خود فتنے پھیلاؤ تو وہ خیر ہے، اور وہ حرمت والے مہینے کی حرمت کو ایک حکمت کی وجہ سے اگر انہوں نے جو ہے اس کا احساس نہیں کیا تو اس پر تمہیں بڑی تکلیف ہونے لگ گئی ہے۔ اپنی دفعہ تمہیں حرمتیں یاد کوئی نہیں آتی، اور مسلمانوں سے ایک اگر کوتاہی ہو گئی ہے تمہیں حرمتیں یاد آنے لگ گئی ہیں، تو اس پر یہ آیت آ گئی کہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس میں لڑائی کرنے کے متعلق، تو کہہ کہ ٹھیک ہے حرمت والے مہینے کے اندر لڑنا تو ایک بڑی بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ بھی تو دیکھو کہ صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑی چیز ہے، تو تم نے ان کرتوتوں کا ارتکاب کیا ہے، تو اس لیے اگر یہ مجاہدین لڑے ہیں، انہوں نے تم سے حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے۔ یہاں پر تو یہ حرمت والے مہینے کا رولا پیٹ رہے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 6 ہجری کے اندر عمرہ کے لیے نکلے ہیں، اس وقت انہوں نے کون سی حرمت کا خیال کیا تھا؟ ذیقعد کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اور انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، 1400 صحابہ کرام نکلے ہوئے تھے، تو خود اس کے بعد بھی جو ہے یہ حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں، اور جس وقت مسلمانوں کی طرف سے ایک معمولی کوتاہی ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایک مجبوری کی وجہ سے کہ 2 حرمتوں میں سے کسی ایک کا خیال کرنا تھا، تو اس لیے اس کے اوپر یہ سیخ پا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ جنگ کا حکم ہوا، جنگ کی فرضیت کا ذکر ہوا کہ جنگ تمہارے لیے فرض ہے، قتال تمہارے لیے فرض ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتال کے اندر تو کئی بندے بھی مارے جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف ہے بندوں کا مارا جانا اور دوسری طرف ہے فتنے کا پھیلنا، شرک کا پھیلنا۔
فتنے کا پھیلنا وہ زیادہ بڑی چیز ہے، وہ زیادہ خرابی ہے، وہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ فتنے کی راہ روک دی جائے اور اس روکنے میں چند بندے اگر شہید بھی ہو جائیں نا تو یہ چھوٹی چیز ہے۔ اگر چند بندے شہید ہو جائیں گے تو باقی پورا معاشرہ بچ جائے گا، لیکن اگر فتنہ پھیل جائے گا تو سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو فتنہ بڑی چیز ہے قتل کی نسبت۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ مسلمانوں، تم تو احساس کرتے ہو نا کہ تم چھوٹی چھوٹی بات پر بھی مسئلے پوچھنے لگ جاتے ہو۔ اب تم سے یہ معاملہ پیش آ گیا کہ تم نے لڑائی کر دی، جبکہ حرمت والے مہینے کی آخری تاریخ تھی، تم نے فوراً آ کے خود اپنی شکایت لگا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، خود آ کے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، کیونکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تمہارا ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے، اور تمہارا ضمیر جو ہے وہ تمہیں اس پر آمادہ کر رہا ہے کہ تم کوئی غلطی نہ کرو۔ تو تم نے ایک مجبوراً بھی کی ہے، تو تم تو آ کے مسئلے پوچھنے لگ گئے۔ لیکن ادھر وہ دیکھو نا کہ وہ تو مسلسل لڑتے ہی رہیں گے، وہ کوئی نہیں اس طرح کی حرمتوں کی پرواہیں کرتے، وہ تو لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ اگر وہ طاقت رکھیں تو تمہیں اپنے دین سے ہٹا دیں۔ تو جب تک تم اپنے دین سے ہٹ کے کفر اختیار نہ کرو، وہ تو چاہتے ہیں مسلسل لڑائی کرنا۔ تو تمہارے خلاف جب وہ مسلسل بھی لڑتے ہیں تو پھر تم سے اگر یہ معمولی معاملہ ہو گیا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ وہ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، مرتد کرنا چاہتے ہیں، لیکن خیال کرنا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر کفر کی حالت میں ہی اس کی موت آ گئی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پہلے مسلمان تھے، پھر مرتد ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی، تو اب وہ یہ خیال کریں کہ چلو جی کبھی تو ہم اس ایمان والے تھے، تو ان دنوں کی جو ہم نے نیکیاں کی ہیں تو ان کا تو اجر مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جب مرتد ہو گئے تو ان نیکیوں کا نہ دنیا کے اندر کوئی بدلہ ملے گا نہ آخرت کے اندر کوئی بدلہ ملے گا، وہ سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو چکے، کیونکہ تم نے ارتداد اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے مقابلہ میں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ تو اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ پیچھے ذکر ہوا نا کہ حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرنی پڑ گئی ہے تو چلو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اوپر ایک ذہن میں خیال تھا کہ چلو حرج تو کوئی نہیں لیکن شاید ثواب نہ ملا ہو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم جب اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہو تو اللہ بھی پھر رحم کرنے والا ہے، تمہیں اللہ کی رحمتیں مل جائیں گی، ثواب بھی ملے گا۔ تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جب یہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں تو اللہ ان کے اوپر رحم کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو ہے ہی رحیم، وہ تو رحم کرے گا، اور وہ غفور بھی ہے۔ یہ رحمتوں کی امیدوار میں اگر کوئی تھوڑی بہت ان سے کوتاہی بھی ہو جائے نا، جس طرح اب ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لڑنے کا تو کوئی نہیں کہا تھا، لیکن ان سے یہ معاملہ ہو گیا کہ یہ لڑ پڑے ہیں، تو یہ کچھ کوتاہی بھی ہو جائے نا تو اللہ غفور بھی ہے، اور اللہ ان کے جو ہے گناہ بخشنے والا ہے، اور ان کے اوپر رحمتیں کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔